رجب کا مہینہ جب چاند نظر آتا، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی الرجب والشعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ رجب میں برکت عطا فرما، شعبان میں بھی برکت عطا فرما، اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ حدیث میں ہے جب رمضان قریب آنے لگتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ایک دعا جاری ہو جاتی، جس طرح قرآن کی کوئی آیت پڑھی جاتی ہے اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اللہم سلمنی لرمضان وسلم الرمضان لی وسلمہ لی متقبلا۔ یا اللہ مجھے رمضان کے لیے صحیح سالم رکھ، اور رمضان تک مجھے صحیح سالم پہنچا، رمضان کو بھی میرے لیے صحیح سالم رکھ، اور رمضان کو میرے لیے مقبولیت کے ساتھ صحیح سالم فرما۔ اس سے مجھے اور آپ کو ایک سبق ملتا ہے، وہ سبق عرض کرنا ہے۔ آپ حضرات سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، شامل ہوتے ہیں کہ رمضان المبارک سے پہلے مجالس، محافل، جلسے استقبال رمضان کے عنوان سے کیے جاتے ہیں۔ مقصد رمضان کے لیے تیاری ہوتا ہے۔ ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کو مجھے اور آپ کے ساتھ بے حد پیار ہے، بہت محبت ہے۔ اتنا ماں کو اپنے بیٹے کے ساتھ محبت نہیں ہو سکتی جتنا اللہ کو اپنے بندے کے ساتھ محبت ہے۔ بے حد محبت رکھتا ہے، اور اس محبت کی حدود ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پیار دینے کے لیے ایسے مواقع عطا فرمائے، ایسا ماحول عطا فرمایا، ایسی موسم عطا فرمائی کہ وہ موسم، وہ وقت، وہ حالات اللہ ایسے بنا دیتا ہے کہ انسان کا دل خود بخود اللہ کی طرف کھینچتا چلا جاتا ہے۔ اور ان خاص مواقع میں سب سے افضل موقع رمضان کا مہینہ ہے۔ یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب ہی سے انتظار فرما رہے ہیں، یا اللہ رجب میں برکت عطا فرما کہ ہمیں رجب میں نہ اٹھا لینا، ہمارے شعبان میں بھی برکت عطا فرما کہ شعبان میں ہمیں نہ اٹھا لینا، اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ مجھے اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درد دیا ہے کہ یہ درد میرے اور آپ کے دل میں ہونا ضروری ہے۔ وہ تڑپ اور طلب، وہ انتظار جو کسی کی انتظار میں بے چین کر دیتا ہے، وہ انتظار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے کہ آنے والے رمضان سے پہلے تم اپنے اندر تڑپ پیدا کرو، طلب پیدا کرو، انتظار پیدا کرو۔ اور فرمایا برکت فرما۔ وقت میں برکت تب ہوتی ہے جو وقت اللہ کی محبت کے لیے استعمال ہو۔ جزاکم اللہ۔ درود شریف پڑھو۔ وقت میں برکت تب ہوتی ہے جب وہ وقت آخرت کے لیے لکھا جائے۔ تو اس میں میرے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ رمضان کا استقبال یہ ہے کہ رمضان سے پہلے ہم اپنی رات اور دن کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ یہ دستور ہے
کہ جب ہم کسی برتن میں کوئی چیز ڈالنا چاہیں نا، پہلے اس برتن کو صاف کرتے ہیں۔ گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالیں گے، بلکہ کل کا دھلا ہوا ہوگا تب بھی تازہ دھوئیں گے اس کو، کہ کہیں کوئی ذرہ دوسرا نہ ہو، دودھ خراب نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمان میں مجھے اور آپ کو یہ فکر عطا فرمائی کہ رمضان کا استقبال ضروری ہے، اور رمضان سے پہلے اپنے اوقات کو اتنا پاکیزہ بنا لیں کہ رمضان سے پہلے تمہاری رات بھی اللہ کے لیے ہو جائے، دن بھی اللہ کے لیے ہو جائے۔ تو جب رمضان آئے تو اس کے بعد رمضان اللہ کی طرف سے قبولیت کے فیصلے لے کر تمہارے لیے آئے۔ کتنا طلب اور تڑپ اس دعا کے اندر نظر آ رہی ہے۔ اللہم سلم لرمضان، سلمنی لرمضان، یا اللہ مجھے صحیح سالم کر دے رمضان کے لیے۔ رمضان کے لیے صحیح سالم مطلب یہ ہے کہ مجھے صحت عطا فرما کہ میں رات کی تراویح مکمل کھڑے ہو کر سن سکوں، مجھے صحت عطا فرما اتنا کہ میں دن کے روزے صحیح طور پر رکھ سکوں، اور میرے اندر کو ایسا پاک کر دے کہ اس وقت تیری رحمتیں اتریں تو میرا دل پہلے سے پاک ہو، میری زندگی میں ایسی صفائی اور تقوی لے آ کہ میری روح بھی صحیح سالم ہو، میرا جسم بھی صحیح سالم ہو، میری نیت بھی صحیح سالم ہو، میری زبان اور میری آنکھ بھی صحیح سالم ہو۔ تو استقبال رمضان صرف یہ نہیں ہے کہ میں اور آپ رمضان سے پہلے رمضان کا افطاری اور سحری کا انتظام کر کے اپنے گھر میں رکھیں، دودھ اور دہی کا انتظام کریں اور گوشت اور روٹی کا انتظام کریں، بس یہ استقبال رمضان نہیں ہے۔ استقبال رمضان یہ ہے کہ ہم اپنے دنیاوی معاملات کو بھی سمیٹ کر اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر لیں، اور ابھی سے اپنی نیت بنا لیں کہ یہ رمضان ہم ایسا گزاریں گے کہ انشاءاللہ ایک لمحہ بھی ہم ضائع نہیں کریں گے، ایک ایک لمحہ صحیح سالم ہوگا۔ مجھے بھی صحیح سالم کر دے رمضان کے لیے، وسلم رمضان علی، اور رمضان کو بھی میرے لیے صحیح سالم کر دے۔ رمضان میں کوئی ایسی مصیبت نہ آ جائے کہ میری تراویح رہ جائے، رمضان میں کوئی ایسی مصیبت نہ آ جائے کہ میں اجتماعی عبادات سے محروم ہو جاؤں، میں اعتکاف سے محروم ہو جاؤں، تراویح سے محروم ہو جاؤں، روزوں سے محروم ہو جاؤں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرف سے دعا اور سلامتی اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ آنے والا جو مہینہ ہے نا رمضان کا، اس کی قدر کا اندازہ لگے گا قیامت کے دن۔ ہمیں ابھی اندازہ نہیں لگتا، لیکن جب ہوا چلتی ہے نا ٹھنڈی، محسوس ضرور ہوتی ہے، چاہے بیمار ہو صحت مند ہو، محسوس ضرور ہوتی ہے، فضا بدل جاتی ہے۔ ہم رمضان میں دیکھتے ہیں رمضان سے پہلے والا دن ہر بندے کا مزاج اور سوچ اور ہے۔ جیسے رمضان کا چاند نظر آیا، مزاج بدل گیا، سوچ بدل گئی، جذبات بدل گئے، ہر بندے کا رخ بدلا ہوا نظر آتا ہے، مسجد میں رونق نظر آتی ہے، ہر بندے کے چہرے پر نور نظر آتا ہے، اور اس فضا میں سکون اترتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اللہ ایسی فضا بنا دیتا ہے کہ اگر کسی کا برتن صاف ہے، پاکیزہ برتن ہے، تو وہ اس لمحات میں اترنے والی ایک ایک رحمت کی بوند اس کے دل پر اترتی ہے، کوئی رحمت کی بوند اس کے دل کے بہر نہیں گرتی۔ ہم نے اپنے دل کو پاک کرنا ہے، صاف کرنا ہے۔ اللہ کی طرف سے محبت کے اعلانات ہوں گے، رات کو اور دن کو قبولیت کے اعلانات ہوں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خسارے میں ہے، شقی ہے وہ آدمی جس کا رمضان کا مہینہ گزر گیا اور اس نے بخشش نہ کروائی، کیونکہ اتنی اللہ کی طرف سے برکتیں اترتی ہیں کہ آدمی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ شروع میں نے ایک بات عرض کی کہ اللہ بندے سے بے حد محبت رکھتا ہے۔ اللہ ہر بندے کے بارے میں یہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرا ہو جائے، چاہتا ہے تو پھر زبردستی بھی تو لا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا دستور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو دارالامتحان بنایا۔ جس طرح استاد جب امتحان لے رہا ہو کلاس میں
استاد چاہتا ہے کہ ہر بچہ میرا 100% نمبر لے، اور خود ہی امتحان لے رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ میں سے کسی نے کسی ادارے میں کچھ وقت لگایا ہے، سکول یا مدرسے میں، آپ کو اس کا اندازہ ہوگا کہ استاد امتحان لے رہا ہے، نگرانی سخت کر رہا ہے، بھئی کسی کا نہیں دیکھنا اور کسی سے نہیں پوچھنا، لیکن استاد کا اندر پوچھے تو سراپا رحمت بنا ہوتا ہے کہ کسی طرح یہ سب کا پورا ٹھیک ٹھیک آ جائے۔ کیوں بتایا کیوں نہیں جا رہا؟ اس لیے نہیں بتایا جا رہا کہ اس کے بعد ایک تو مسابقت کا جذبہ پیدا ہو، محنت کا جذبہ پیدا ہو کہ ایک دوسرے سے آگے نکلے، اور دوسرا ان میں سے جو صحیح محنت کرنے والا ہے اس کی پوزیشن واضح ہو جائے، اس کی حوصلہ افزائی ہو جائے، اور جو محنت کرنے والا نہیں ہے اس کو تھوڑا سا ندامت ہو جائے، اس کو شرمساری ہو جائے۔ اس لیے کہ حکمت کے تحت بتاتا نہیں ہے، لیکن چاہ رہا ہوتا ہے کہ کسی طرح یہ سارے کے سارے نکل جائے۔ اللہ نے اس دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ بندے میرے ہو جائے اور میرے ساتھ عشق اور محبت رکھیں۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ اگر تم اس دین کو اختیار نہیں کرو گے تو پھر میں ایک اور قوم لاؤں گا، وہ قوم اس دین کو پکڑے گی۔ یہ کیوں فرمایا؟ یہی ترغیب دینے کے لیے کہ اللہ چاہتا ہے جہاں بھی گناہ کا تذکرہ ہوگا نا، آگے اللہ تعالیٰ فرمائے فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، ان اللہ غفور الرحیم، جہاں پکڑ کا تذکرہ ہوگا اللہ خیرہ، وہاں اللہ ضرور فرمائے گا، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تمہارے سے بہت پیار کرتا ہے، اللہ بڑی محبت رکھتا ہے۔ میں ایک واقعہ عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کے ساتھ کتنا پیار اور محبت ہے۔ آپ نے علماء سے سنا غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے، اور ان 70 میں سے ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا بھی تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس دردناک طریقے سے شہید کیا گیا آپ برداشت نہیں فرما رہے تھے۔ بہت پیار تھا، محبت تھی چچا کے ساتھ۔ جب دیکھا کہ 70 ٹکڑے ہوئے پڑے اور کلیجہ باہر نکالا ہوا ہے اور اس کو چبا چبا کے ڈالا ہوا ہے، ڈالنے والے کون تھا؟ وحشی، اور اس وقت ابھی ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ ایک عرصہ گزرنے کے بعد، اچھا اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی، بڑی سخت بد دعا فرمائی۔ آپ نے فرمایا اور ساتھ یہ قسم اٹھائی کہ میرے اس چچا کے 70 ٹکڑے کیے گئے، میں قسم اٹھاتا ہوں اس کے بدلے میں 70 کافروں کو قتل کروں گا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو جتنا تکلیف پہنچی آپ اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر حکم فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، کہ جتنا آپ کو سزا دی گئی آپ اتنا سزا دیں۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر فرمایا وَاصْبِرْ، آپ صبر کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس حکم کو پورا فرمایا، صبر فرمایا۔ چند دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وحشی کو اسلام کی دعوت کے لیے پیغام بھیجا۔ اتنا بڑا جرم کرنے والا پیغام بھیجا، فرمایا اسلام قبول کر لے۔ اس نے کہا کہ میں کیسے اسلام قبول کروں؟ آپ کے قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جس نے زنا کیا، جس نے قتل کیا تو اس کے لیے تو جہنم ہے، میں نے تو سارے گناہ کیے ہیں، تو میں کیسے مسلمان ہو جاؤں؟ اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری الا من تاب وآمن وعمل صالحا
فاولئک یدخلون الجنہ، جو توبہ کرے، نیک اعمال کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت بھیجی وحشی کی طرف، اس نے کہا کہ یہ تو بڑی سخت شرائط ہے کہ جو ایمان لے اور اعمال صالحہ کرے اس کو جنت ملے گی، پتہ نہیں میں اعمال صالحہ کر سکتا ہوں یا نہیں، یہ بڑی سخت شرط ہے۔ دیکھیں مکالمہ ہو رہا ہے، اتنا بڑا مجرم، اس کے لیے تو راستہ کھل گیا، اس کو تو بھاگ کے آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت اتاری، فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ مشرک کو نہیں بخشے گا، اس کے علاوہ جس کو چاہے گا بخشے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت لکھ کر بھیجی، فرمایا اس کو بتاؤ کہ اللہ کی طرف سے مزید آ چکا ہے کہ اللہ بخش دے گا۔ اس نے کہا یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، کہ اللہ مشرک کے علاوہ جس کو چاہے گا بخشے گا، پتہ نہیں مجھے چاہے گا یا نہیں، مجھے کیا پتہ، اس لیے یہ بڑی سخت شرط ہے، میں نہیں قبول کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اور آیت اتاری، معالم التنزیل ایک تفسیر ہے، اس میں امام بغوی نے یہ روایت نقل کی ہے جو میں سنا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ آیت اتاری، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے اپنے جانوں پر ظلم کرنے والوں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پہنچائی، اس نے کہا الآن، ہاں اب ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر ہاتھ پر توبہ کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہو گئے، اللہ کے نبی کے صحابی بن گئے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ ایک طبعی درد ہوتا ہے، آپ کو دیکھ کر مجھے چچا یاد آتا ہے، اس لیے آپ میرے سامنے آنے سے بچا کریں۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے دل کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے میں چھپتا پھرتا تھا، لیکن میں نے یہ عہد کیا کہ جس طرح اللہ کے محبوب میرے ہاتھ سے قتل ہوئے ہیں، انشاءاللہ اللہ کے مبغوض کو میں قتل کر کے اللہ کو خوش کروں گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں مسلمہ کذاب سے جب مقابلہ ہوا، یہی حضرت وحشی تھے جنہوں نے جا کر مسلمہ کذاب اللہ کے نبی کے دشمن کو واصل جہنم کیا، اس کو قتل کیا، تو یوں معاملہ برابر ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنا بندے کی طرف متوجہ ہوتی، اتنا بڑا جرم کرنے والا اللہ بار بار اعلان کر رہا ہے چلو آ جا، کہتے نہیں میں نہیں آتا، شرط سخت ہے، چلو یہ شرط ختم کرتے ہیں تب تو آ جا۔ اتنی ساری شرائط ختم کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف بلایا۔ تو مجھے اور آپ کو بھی اللہ بڑا محبوب رکھتا ہے، بہت پسند کرتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس آ جائے۔ تھوڑا سا ہم اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے دیکھیں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کی رحمت بھاگ کے آئے گی۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف متوجہ رہے۔ ماں جب نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا میرے سے منہ موڑے، میری طرف اگرچہ بظاہر ناراض ہوگی، لیکن یہ چاہتی ہے کہ میرا بچہ گلی میں رات نہ گزارے، راستوں میں اور دیہاتوں میں اور فصلوں میں رات نہ گزارے، درختوں پر رات نہ گزارے، چاہے میرے سے ناراض ہے اور میں اسے ناراض ہوں، نالائق ہے، لیکن رات کو آرام سے تو سوئے، میرا دل اطمینان میں ہوگا کہ میرا بیٹا سویا ہوا ہے، ادھر ہی سویا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو بہت پیار کرتا ہے۔ شیطان دشمن ہے، اللہ نہیں چاہتا کہ دشمن کے ہاتھ میں یہ بندہ جائے، اللہ چاہتا ہے کہ اس دشمن سے دور رہے اور اللہ کے قریب رہے۔ اس وجہ سے رمضان کے آنے سے پہلے ہم اللہ کو منا لیں۔ بہت سارے ایسے گناہ ہیں جو ہمارے اندر رائج رہتے ہیں، اس وجہ سے ہم رمضان شریف سے نفع نہیں اٹھا سکتے۔ زبان ہماری گالیوں کی عادت ہے، وہ جاری رہتی ہے۔ ہم جھوٹ بولنے کی عادت ڈالے ہوئے ہیں تو جھوٹ بھی جاری رہتا ہے۔ شکوے کرتے ہیں، گلے کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، پہلے سے عادت ہے، رمضان میں بھی جاری ہے۔ ہماری مستورات پردہ نہیں کرتی، پہلے بھی نہیں کرتی، رمضان میں بھی نہیں کرتی۔ تو یہ وہ کام ہیں ایسے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے۔ تو یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ یا اللہ مجھے سالم فرما رمضان کے لیے، سلمنی لرمضان، کہ مجھے بالکل صاف ستھرا کر دے رمضان کے لیے، یعنی رمضان سے پہلے
میرے سارے معاملات درست ہو جائے، میری زبان سچی ہو جائے، میری آنکھ میں حیا آ جائے، میری زبان سے جھوٹ نہ نکلے، غیبت نہ نکلے، گالی نہ نکلے، کسی کو تکلیف دینا میری زبان سے نہ نکلے، بند ہو جائے، اور میرا رزق حلال ہو جائے، میرے گھر میں دین ہو، میری مستورات میں حیا ہو، تو یہ کیفیات جب پہلے آ جائیں گی تو یہ برتن صاف ہو گیا، اس گھر میں، اس دل میں، اس بندے پر ہر وقت اللہ کی رحمت برسے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔